بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پاک ویدر انفو میں۔ چینل پہ پہلی بار تشریف لائے ہیں تو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیجئے تاکہ گھر بیٹھے موسم کی تازہ ترین اپڈیٹ آپ کو فری میں حاصل ہو سکے۔ بڑی اہم ترین رپورٹ ہے جس کا دورانیہ 3 سے 4 منٹ ہونے والا ہے، اس کو اسکپ مت کیجیے گا، نہ درمیان سے چھوڑیے گا۔ ایسا نہ ہو کہ موسم کی اہم ترین اپڈیٹ سننے سے آپ محروم رہ جائیں۔ ناظرین، آج سوموار ہے اور تاریخ ہے 19 اکتوبر۔ جانتے ہیں ملک بھر کی تازہ ترین صورتحال۔ اس سے پہلے جانتے ہیں 24 گھنٹے کا موسم۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں موسم ملک بھر کا گرم اور خشک رہا۔ درجہ حرارت کی اگر بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ درجہ حرارت لسبیلا میں 40 اور ماڑا میں 39، نواب شاہ اور پسنی میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ نوٹ کیا گیا ہے۔ صوبہ وائز اگر صورتحال دیکھتے ہیں تو پنجاب صوبے کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہا اور جنوبی علاقوں میں گرم رہا، اور دن کے اوقات میں موسم گرم جبکہ رات کے اوقات میں موسم سرد رہنے کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے۔ بلوچستان کو دیکھتے ہیں تو بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور جنوبی علاقوں میں دن کے اوقات میں موسم آج گرم رہنے کی پیشن گوئی ہے۔ خیبر پختونخوا کا جائزہ لیتے ہیں تو بیشتر اضلاع میں موسم خشک رہنے کی آج کے دن پیشن گوئی ہے۔ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں موسم خشک رہنے کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے۔ ناظرین کریم، سندھ کا جائزہ اگر لیتے ہیں تو صوبے کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہنے جبکہ دن کے اوقات میں گرم رہنے کی پیشن گوئی ہے۔ تاہم جو ہماری ساحلی پٹی ہے اس کے چند مقامات پر مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کی پیشن گوئی کی گئی ہے، اور یہاں پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی پھلکی بارش کی پیشن گوئی ہے۔ جن شہروں میں ہلکی پھلکی بارش کی پیشن گوئی ہے ان میں تھر پارکر، نگر پارکر، سانگڑ، عمرکوٹ، ٹھٹھہ بدین، میرپور خاص شامل ہیں، جہاں بہت ہلکی پھلکی بوندا باندی کی امید ہے۔ تو اکثر ویور یہ کمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی نہ بادل ہیں نہ بارش ہو رہی ہے، تو بھائی جان جہاں آپ رہ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہاں ایسی صورتحال نہ ہو۔ سب کو پتہ ہے کہ نگر پارکر میں بوندا باندی ہوئی ہے، بدین میں بوندا باندی ہوئی ہے، میرپور خاص میں ہوئی ہے، حتیٰ کہ کراچی ڈیفنس میں بھی ہلکی سی بوندا باندی دیکھی گئی ہے۔ اور محترم ناظرین، اب آخر میں ہم بات کرتے ہیں سمندری طوفان کی۔ تو سمندری طوفان گاٹی ممبئی اور گجرات میں تباہی مچانے کے بعد اپنی اصل قوت طاقت کھو چکا ہے۔ بحرہ ہند میں آنے کے بعد کئی اندازے لگائے گئے مگر اس کا سفر اب شاید آگے نہ چل سکے، اور یہ بحرہ ہند میں ہی دم توڑ دے گا، اور کراچی اور سندھ یا پاکستان کے کسی بھی ساحل سے انشاءاللہ تعالیٰ ٹکرانے کی کوئی کسی طرح کی پیشن گوئی نہیں ہے، اور نہ ہی کبھی ہم نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ یہ کراچی سندھ سے ٹکرائے گا۔ تاہم اس طوفان کے سلسلے میں جس طرح کراچی اور سندھ میں بارش اور طوفان کی توقع تھی وہ بھی پوری طرح سے نہیں ہو سکی۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ اس کے نتیجے میں جو ہوائیں چلی ہیں اس سے کراچی اور سندھ کا درجہ حرارت گرنے میں کافی مدد ملی ہے، اور کراچی سے گرم ہوا لو کا کافی حد تک خاتمہ ہوا ہے، اور ابھی انشاءاللہ تعالی موسم میں مزید بہتری کی امید ہے۔ تو طوفان کے بارے میں کسی نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ یہ سندھ سے ٹکرائے گا، کراچی سے ٹکرائے گا۔ پچھلی رپورٹیں اٹھا کے دیکھ لیں، کسی میں بھی اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ یہی تھا کہ اس کے جو اثرات ہوں گے جس سے ہوائیں بنیں گی اور ان ہواؤں کے نتیجے میں ٹمپریچر گرے گا، بوندا باندی ہوگی، ہلکا پھلکا ساحلی علاقوں میں تیز ہوائیں چل سکتی ہیں۔ تو یہ طوفان کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹ تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اب موسم کی کروٹوں سے میرے محترم بھائیوں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ایک رب تعالیٰ کی ذات ہے جس کے ہاتھ میں سارا کچھ انتظام ہے اور کنٹرول ہے۔ ہم کتنی ہی پیشن گوئیاں کریں، ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اگلی اپڈیٹ میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ اسی طرح اہم ترین اپڈیٹ آپ کو ٹائم پر ملتی رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔